نماز گناہوں کی بخشش کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک کیے گئے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کہیں اگر ہم باہر ہیں، مارکیٹ چلے گئے، ہماری نماز مس ہو گئی، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قضا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قضا تو اس وقت کی جائے جب کوئی بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہو، ہم سفر میں ہو، وضو نہ ہو، پانی کی ایک قلت ہو، ہمیں کچھ وسائل نہیں مل رہے یا جگہ کی کوئی پاکی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہمیں نماز قضا ہو جاتی ہے ہماری، لیکن ہم تو یوں ہی نماز قضا کر دیتے ہیں، یوں ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بہت سردی ہے تو اٹھ نہیں پائے، رات کو لیٹ سوئے تو اٹھ نہیں پائے فجر کے لیے، تو فجر اور عشاء جو کہ بہت ہی اہم نمازیں ہیں وہ ہم اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے لائک بیڈ آف روزز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نماز اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ نماز جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک ہم ہینڈی کیپٹ ہو جاتے ہیں اگر نماز نہ ہو۔ ہمارا ڈسپلن، ہمارا روٹین پورا نماز پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، نماز کے اکارڈنگ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب ہماری یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم اپنا روٹین جو سیٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں فجر کے بعد یہ کام کر لوں گی، ظہر کے بعد یہ کر لوں گی، عصر کے بعد یہ کر لوں گی، مغرب کے بعد میرے تمام یہ کام ہو جائیں گے اور عشاء پڑھ کے مجھے سارے یہ کام وائنڈ اپ کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح سے آرگنائز کریں گے تو نماز جو ہے وہ آپ کو ایک ڈسپلنڈ روٹین دے گا۔ یہ اگر آپ اپنی لائف میں لے کے آ جائیں، یہ والا جو ٹائم ٹیبل ہے، اٹ ورکس، اٹ ریئلی ورکس، اور بہت زیادہ آپ کو ایک، کیونکہ آپ نے جو آپ چیز کہتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں سیف ہوتی ہے، اور جب وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، جب وہ رن کرتی ہے تو اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز ریکارڈ کی ہوئی تھی اور میری باڈی اس کو انجام دے رہی ہے۔ تو اپنی جو زندگی میں نماز کو انکارپوریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ میں نے انکارپوریٹ کیا، مجھے بہت فائدہ ہوا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، ضرور ٹرائی کریں۔